السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل صدر احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس بابرکت محفل میں ہم سب یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کچھ سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ادب سے ہونا چاہیے اور ادب سے ہی سنا جانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو اتنی توجہ کے ساتھ بات سنتے تھے کأن علی رؤوسہم الطیور، کہ گویا وہ ایسے ساکت ہیں کہ جانور ان کو بے جان سمجھ کر اور ساکت سمجھ کر ان کے سروں کے اوپر بیٹھ جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اس کو سننے کے لیے کمال ادب ضروری ہے۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے جو ساتھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سامنے پیچھے بیٹھے ہیں، وہ بھی آگے تشریف لیں۔ آپ جتنے جڑ کے بیٹھیں گے اتنا مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ آپ لوگ آگے تشریف لیں، آگے آ جائیے۔ جی آگے آگے آ جائیں، آگے آگے آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے درمیان کچھ خاص شرف اور فضیلت بخشی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اسی لیے مبعوث کیا کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول دنیا میں نہیں بھیجا مگر اس کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا، اس کے بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ لیکن قرآن کریم نے خود ہی بتا دیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو انبیاء کی جماعت ہے، اس جماعت میں بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب آپ اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان بالخصوص
اور ساری کی ساری انسانیت کے درمیان بالعموم کتنی فضیلت اور کتنی خصوصیت اور کتنا امتیاز عطا فرمایا. دیکھیے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایک نبی ہوتا ہے ایک رسول ہوتا ہے، پھر ہم یہ فرق پڑھتے ہیں کہ ایک وہ ہوتا ہے جس کو نئی کتاب دی جاتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کو کتاب تو نئی نہیں دی جاتی لیکن پچھلے نبی کی کتاب ہی کی تعلیمات کو وہ جاری رکھتا ہے. تو سب سے پہلی گریڈنگ میں وہ لوگ آ گئے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے مزید خاص کیا اور ارشاد فرمایا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے حبیب جو بھی مشکلات پریشانیاں آ رہی ہیں ان پر یوں ہی صبر کیجئے جس طرح اولو العزم انبیاء نے صبر کیا. تو اب یہ ایک اور گریڈنگ ہو گئی کہ انبیاء جن کو کتاب دی گئی پھر ان میں سے خاص وہ انبیاء ہو گئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العزم کہا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ 5 نبی ایسے ہیں جو اولو العزم ہیں. 5 نبی اولو العزم ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں. اب یہ والی ایک اور گریڈنگ ہو گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اور گریڈنگ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ امتیاز اور خصوصیت عطا فرمائی کہ عالم ارواح سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک ہر جگہ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی بات ہوتی ہے، جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام آتا ہے، سب سے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ دیکھیے اس سے پہلے ایک اور بات بھی جو اس کے ساتھ ہی مل جائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گریڈنگ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرآن کی اصطلاح میں جس کو استفاء کہا جاتا ہے، اجتباء کہا جاتا ہے، نخبہ کہا جاتا ہے، کسی چیز کو اتنا زیادہ چننا کہ وہ اکیلی رہ جائے. ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں مقابلہ جات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ کوارٹر فائنل ہے، پھر یہ سیمی فائنل ہے، پھر یہ فائنل ہے. اب بغیر تشبیہ کے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی اس سلیکشن کو بیان فرماتے ہیں. چنانچہ 2 حدیثیں ہمارے سامنے ہیں. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فریق بنائے مخلوق میں، یعنی عرب اور عجم. پھر ارشاد فرمایا مجھے ان دونوں میں سے بہترین یعنی عرب میں پیدا کیا. پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فریق میں سے بھی قبیلے بنائے، یعنی عرب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلے بنائے. ارشاد فرمایا کہ مجھے بہترین قبیلے قریش میں پیدا کیا. پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلوں میں سے بھی گھر بنائے اور مجھے بہترین گھر میں پیدا کیا. پھر ارشاد فرمایا فَأَنَا خَيْرُهُمْ بَيْتًا وَنَفْسًا، چنانچہ میں ان سب میں گھرانے کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں اور شخصیت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں. پھر ایک اور طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا. چنانچہ ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے اسماعیل علیہ نبینا وعلیہ السلام کی ساری اولاد میں سے جتنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ نبینا وعلیہ السلام کی آئی اس میں سے کنانہ کو چنا ہے. ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، پھر کنانہ کی ساری اولاد، سارے قبیلے، واصطفیٰ قریش من کنانہ کا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنانہ میں مزید سلیکشن کی تو قریش کا انتخاب کیا. واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، پھر قریش میں سے بھی مزید سلیکشن کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی ہاشم کا انتخاب کیا. پھر ارشاد فرمایا واصطفانی من بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم میں سے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں تمام انبیاء خوبصورت چہرے والے آئے اور تمہارے نبی ان سب میں زیادہ خوبصورت چہرے والے. یہاں علماء سیر نے لکھا ہے
کہ حسن تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا مشہور ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن زیادہ تھا یا حضرت یوسف کا حسن زیادہ تھا؟ تو علماء سیر نے لکھا ہے کہ سرکار کا حسن زیادہ تھا، اس لیے کہ سرکار کا حسن دن بدن بڑھتا چلا جاتا، روز کے روز آپ علیہ السلام کا حسن تھا۔ لیکن کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حقیقت، آپ علیہ السلام کا پورا مقام و مرتبہ ہمارے سامنے بیان ہو گیا؟ تو خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے ایک صحابی کو کہ نبی اللہ کے علاوہ میری حقیقت کو اور کوئی نہیں پا سکتا، اگر میری حقیقت کو مکمل کوئی جانتا ہے تو وہ میرا رب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک ہر جگہ کے اوپر مقدم رکھا۔ چنانچہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ دنیا پیدا نہیں ہوئی، ابھی عالم ارواح ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے محمد اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے درمیان ایک رسول آئیں جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والے ہوں، تو تمہارے ساتھ تم میرے ساتھ یہ عہد کرو لتؤمنن به ولتنصرنہ، کہ تم ان کی مدد کرو گے اور تم ان کے اوپر ایمان لاؤ گے۔ یعنی گویا منظرنامہ یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امت میں موجود ہیں، جب اس روح ارضی کے اوپر موجود ہیں، اور اس روح ارضی کے اوپر فرض کر لیا جائے کہ کوئی اور نبی آ جائے یا پہلے سے موجود ہو، تو کیا وہ نبی اپنی شریعت پر عمل کرے گا؟ تو ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر میں محمد تم میں موجود ہوں اور موسیٰ بھی آ جائیں، لما وسعہ الا اتباعی، تو ان کی نجات بھی میری ہی اتباع ہے۔ ارشاد فرمایا لو اتاکم یوسف وانا فیکم، اگر تم میں یوسف آ جائیں اور میں تم میں موجود ہوں، واتبعتموہ وترکتمونی، اور تم ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو، لضللتم، تو تم سب گمراہ ہو گئے۔ تو عالم ارواح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان اور مدد کا عہد تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے لیا گیا۔ پھر جب دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں بھیجا۔ اب چیز کا آخر کبھی اس کی فضیلت ہوتی ہے اور کبھی اس کی فضیلت نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں نا دنیا کے اندر، کبھی آخر میں آنے والا فضیلت والا ہوتا ہے، کبھی آخر میں آنے والا فضیلت والا نہیں ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر میں بھیج کر فضیلت کیسی عطا کی گئی؟ چنانچہ خود ارشاد فرمایا مثلی و مثل الانبیاء قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کی مثال کمثل رجل بنا بیتا، اس شخص کی طرح ہے جس نے بڑا خوبصورت گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، بہترین گھر بنایا ہے، الا موضع لبنۃ، لیکن اس سارے کے سارے خوبصورت گھر کے اندر صرف ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی۔ فجعل الناس یطوفونہ، لوگ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے سارے اس گھر کا نظارہ کرتے ہیں، اور لیکن ہر بندہ یہ کہتا ہے حلا وضعت هذه اللبنہ، یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ اگر یہ بھی اینٹ لگا دی جاتی تو محل مکمل ہو جاتا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سمجھ لو میں اس قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی عطا کی گئی کہ آپ کو آخری نبی بنایا ہے، اور خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کمالات اور خصوصیات عطا کی گئیں ان پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اس ایک محفل میں ان سب کا احاطہ ممکن ہے۔ وہ تمام معجزات جو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو متفرق طور پر دیے گئے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمع کر کے دی۔ اس نے یوسف دم عیسائیت بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک لے لیجئے، آپ علیہ السلام کا قد مبارک لے لیجئے، بڑے سے بڑے قد والا شخص بھی سرکار کے سامنے کھڑے ہو کے بستہ ہی محسوس ہوتا، لمبا محسوس نہیں ہو سکتا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، ارشاد فرماتے تھے دیکھو کہ صفوں کو سیدھا رکھنا اس لیے کہ میں اپنے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چرند پرند جانوروں کی بولی بتا دی گئی۔ ایک اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کچھ بولنے لگا، صحابہ کو کیا سمجھ آئے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے کہ وہ مجھے چارہ کم ڈالتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے۔ ایک بدو آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک گو کا شکار کیا ہے۔ گو عرب کے اندر کھائی جاتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول نہیں فرمائی، اس کو میں نے اپنے اس جانور کی دم کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اگر یہ گو اس بات کی گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ چلو میری نبوت کی گواہی دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی، اسے زندگی دی اور اس نے کہا کہ اشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصیت بھی عطا کی گئی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خصوصیت یہ عطا کی گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام کی مقدس جماعت عطا کی گئی۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے لوگ کی اتباع کرنے والے ملے، چاہے حواریین ہوں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے، چاہے بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے ہوں، ایسی مقدس اور بابرکت جماعت جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کر دیا، وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصیت بھی عطا کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمر کے اعتبار سے زمانہ سب سے کم دیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت قیامت تک رکھی گئی۔ زمانہ کم ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قیامت تک رکھا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت بھی عطا کی گئی کہ باقی انبیاء کرام کو جو کتاب دی گئی اس کتاب کے مقابلے میں اس کتاب پر ایمان لانے والے سب سے زیادہ۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، غور کیجیے گا، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات تو بہت سے دیے گئے لیکن دو معجزات ایسے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام معجزات کا خلاصہ ہے۔ ایک معجزہ تو وہ ہے جو سرکار کی زندگی کے ساتھ خاص تھا اور دوسرا معجزہ وہ ہے جو قیامت تک رہے گا۔ جو آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا وہ معجزہ معراج کا تھا اور جو قیامت تک رہے گا وہ معجزہ قرآن کا ہے۔ قرآن کس طرح معجزہ ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو ایک کتاب دی گئی ہے، ہر نبی کو کوئی ایسا معجزہ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ ظاہری بات ہے معجزہ دیا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ نبی کی نبوت کی صداقت پر ایک مہر لگ جائے۔ اب تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف معجزات دیے گئے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں مجھے وہ معجزہ جو عطا کیا گیا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اس پر غور کیجیے، ارشاد فرمایا تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا کہ جس کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لاتے تھے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَأَرْجُو أَنَا أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مجھے اس بات کی امید ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے میری اتباع کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے قیامت کے دن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ آپ پر ایمان لائے۔ چنانچہ آپ اعداد و شمار نکال کے دیکھ لیجیے، یورپ میں سب سے زیادہ لوگ جو اسلام لاتے ہیں وہ قرآن کی وجہ سے لاتے ہیں۔ سب سے زیادہ لوگ جو متاثر ہوتے ہیں قرآن کریم سے ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا گیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی محبت اپنی اولاد کو سکھانے کا حکم دیا۔
قرآن کے ساتھ جس کا تعلق نہیں ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا قرآن کے ساتھ تعلق نہ ہو اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں 3 چیزوں کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ارشاد فرمایا اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنے نبی کی آل کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور قرآن کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ چنانچہ قرآن کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص و امتیازات میں سے آپ علیہ السلام کے خصائص میں سے ایک خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلام کو قرآن عطا کیا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کسی نبی کو اتنے اسماء نہیں دیے گئے، اتنے نام نہیں دیے گئے جتنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ چنانچہ آسمان والوں میں آپ کا نام احمد مشہور ہے، زمین والوں میں آپ کا نام محمد مشہور ہے۔ آسمانوں میں آپ کا تعارف احمد ہے، زمین میں آپ کا تعارف محمد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا محمد انا احمد وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، میں حاشر بھی ہوں کہ سارے کے سارے لوگ میرے پیچھے جمع کیے جائیں گے، وانا العاقب، اور میں عاقب بھی ہوں، والعاقب الذي ليس بعده نبي، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہو۔ تو تعدد یعنی کسی شخص کے اندر خصوصیات اتنی زیادہ ہیں کہ ان خصوصیات کی وجہ سے ان کو یہ نام عطا کیے گئے۔ آج امت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت الحمدللہ موجود ہے، لیکن اس محبت کی وجہ سے جو لازمی چیز امت میں آنی چاہیے اس میں امت کمزور ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی سے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر اس کی نافرمانی شروع کر دے۔ جب ایسا ہو جائے تو کہا جائے گا کہ یہ اپنی محبت میں سچا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ سرکار کوئی حکم دیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس حکم کو پورا نہ کریں۔ تبوک کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، 3 صحابہ ہیں، محض سستی کی وجہ سے کہ چلو آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں، اسباب بہت زیادہ ہیں، میں قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا جا کے، سواری میری تیز ہے، اسباب میرے پاس موجود ہیں، اور جناب چلتے 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 تبوک بھی قافلہ پہنچ گیا، تبوک سے واپس بھی سارے کا سارا قافلہ آ گیا۔ اب ان صحابہ کو فکر ہوئی کہ سرکار کے سامنے جائیں گے تو کس طرح سے جائیں گے، سرکار کو کیا کہیں گے جا کے۔ تو ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ سرکار مجھے بات بنانا بہت اچھی آتی ہے، اتنی اچھی بات بنانا آتی ہے کہ میں ایسا بہانہ بناؤں کہ اس بہانے کی بھی کوئی مثل نہ ہو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں نے اگر ایسا کر بھی لیا تو آپ کو بذریعہ وحی تو معلوم ہو ہی جائے گا، اس لیے آج میں سچی بات کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی عذر نہیں تھا، صرف سستی۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اندازہ کیجیے کہ ایک حکم میں سستی کی وجہ سے 3 صحابہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور قرآن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، حتیٰ کہ زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ یہ ایک حکم میں صرف غفلت ہوئی ہے اور زمین ان کو اپنے لیے تنگ لگنا شروع ہو گئی۔ کیا میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں اس چیز کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات آپ کی محفل کے اندر صحابہ کس طرح بیٹھتے ہوں گے؟ ایک صحابی کچھ اونچی آواز والے تھے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، کسی شخص کی آواز اونچی ہے، کسی شخص کی آواز پست ہے، تو وہ ذرا بات کرتے تھے تو ان کی آواز اونچی ہوتی تھی۔ تو قرآن کریم میں جب یہ آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز بڑھایا نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور جس طرح ایک دوسرے کو آواز لگا کے پکار لیتے ہو نبی کو اس طرح نہ پکارا کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اب یہاں ایک نقطہ اس پر غور کیجیے
میں اور آپ عمل کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے لیے کرتے ہیں نا. اگر کوئی عمل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے ہو تو وہ عمل تو قابل قبول نہیں ہے. ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جتنی نیکی کرتے ہیں وہ سب خالق کائنات کے لیے کرتے ہیں. نیکیاں ہم نے خالق کائنات کے لیے کی ہیں، اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات آپ کی محفل میں آپ کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی. وہ تمام اعمال جو اللہ کے لیے کیے تھے اللہ نے وہ تمام اعمال ضائع کر دیے. غور کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ ہو اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سے اللہ سبحانہ و تعالی کیا مطلوب رکھتے ہیں، کیا مطلوب رکھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل ادب ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے اگر آج ہمارا یہ والا تعلق پیدا ہو جائے جو تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا تو امت کے اندر ساری بحثیں ختم ہو جائیں. یہ امت میں بحث چلتی ہے، آپ بہت بخوبی جانتے ہوں گے کہ جناب ایک گروہ ایسا گمراہ پیدا ہوا جو یہ کہتا تھا کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے. بتائیے جس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی اس کے دل پر بھی کبھی اس بات کا گزر ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. کس طرح ممکن ہے کہ کسی کے دل پہ اس بات کا گزر ہو جائے؟ صحابہ فقہا نے اپنی قانونی تقسیم تو کر دی کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ہدا ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن عادیہ ہیں. سرکار جس طرح چلا کرتے تھے اس طرح چلنا لازم نہیں ہے. سرکار جو لباس پہنا کرتے تھے یہ لباس پہننا لازم نہیں ہے. سرکار اگر کوئی سبزی پسند کیا کرتے تھے تو وہ سبزی سب کو پسند ہو جائے اور سبھی وہ سبزی کھانے لگ جائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ سنن عادیہ ہیں، کچھ سنن ہدا ہیں. سنن ہدا کو اختیار عبادت کے طور پر کیا جائے گا، سنن عادیہ کو اختیار عادت کے طور پر کیا جائے گا. یہ سب قانونی بحثیں فقہا نے کر دی. لیکن مجھے بتائیے جس کو تعلق محبت کا ہوگا، جس کا تعلق عشق کا ہوگا، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت کے اختیار کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ورنہ پھر محبت کا دعوی چھوڑ دیجیے. محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت میں جن کو رول ماڈل بنایا گیا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس اور بابرکت جماعت ہے. اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میرا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے. ممکن ہی نہیں ہے. کیسے ممکن ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہا کرو، میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا حقیقت میں اس کے دل میں میری محبت ہوگی، اس وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرے گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا حقیقت میں پھر اس کے دل میں میرا بغض ہوگا. یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اس موقع کے اوپر ربیع الاول کے اس مقدس اور بابرکت مہینے میں اور عام دنوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص و امتیازات اور فضائل بیان کرتے ہیں. لیکن اس سارے کے سارے خصائص و امتیازات بیان کرنے کے بعد اللہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے ہم سے مطلوب کیا ہے اس کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امت اپنے عمل کے اعتبار سے وہی کھڑی رہتی ہے. امت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو امت بیان کر رہی ہے اس کے مطابق اس کے عمل میں اس محبت کی ریفلیکشن ہے. اس لیے اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ہمارا حقیقی تعلق قائم ہو جائے تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی گئی تعلیمات کے اوپر
کامل عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، کامل عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ یہ ان بحثوں میں پڑے بغیر کہ اس عمل کی حیثیت کیا ہے، جب کسی عمل پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگ گئی تو اب اس عمل کو کرنا ضروری ہے۔ اور اسی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیجیے، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اس کا ایک مفہوم مخالف بھی ہے۔ وہ مفہوم مخالف کیا ہے کہ جب ایک عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا تو پھر اس عمل کا کرنے والا اگر یہ کہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو اس کی یہ محبت سچی نہیں ہے، اس کی یہ محبت سچی نہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بات ہی نمٹا دی، ارشاد فرمایا عمل چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کیا تو اس کا کرنے والا مردود تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کیا اس عمل کو کرنا امت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت کے لیے ضروری ہے، اور جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا اس عمل کو کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جو خطبہ عمومی طور پہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اس میں یہ دونوں باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس میں یہ دونوں باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھی سنت کو اختیار کرو، جو سنت کو اختیار کرے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ اور پھر یہ بات بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بدعت میں نہ پڑنا، اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا کرنے والا اس کا انجام آگ ہے۔ آج اگر یہ چیز امت کے اندر رواج پا جائے تو امت میں سارے کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ اسی خاص موقع کو دیکھ لیجیے کہ اس موقع کے اوپر ایک گروہ یہ آواز لگا رہا ہوتا ہے کہ محبت تو ہم ہی میں ہے، باقیوں میں تو محبت ہی نہیں ہے، باقیوں میں تو محبت ہی نہیں ہے، اور پھر پتہ نہیں کہاں سے یہ بات سن لی ہے، اور اس بات کو امت کے افراد کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے والوں کے اوپر تنزن کہا جاتا ہے کہ اس موقع کے اوپر ہر شخص سوائے شیطان کے خوشی منا رہا ہے۔ استغفر اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بات بھی اس پر بھی ذرا غور کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں جو اشارہ دیا ہے وہ اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بجائے آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، کسی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے احسان نہیں جتلایا۔ خالق کائنات ہے نا، وہ تو مالک ہیں، وہ تو جو نعمت دیتے ہیں اس نعمت کا احسان بھی جتلا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے جتنی نعمتیں عطا کی کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پہ اتنا احسان کیا ہے۔ یہ ایک نعمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے، اور قابل غور نقطہ یہ ہے کہ یہاں ولادت کا ذکر نہیں ہے، بعثت کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا جب ان میں ایک نبی مبعوث کر دیا۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد پر بھی خوشی ہے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنائے جانے پر بھی خوشی ہے۔ اور ہمیں جو کچھ ملا ہے، اور ہمیں جو ہدایت ملی ہے، اور ہمیں اللہ تک جانے کا جو رستہ ملا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تک جانے کے سارے راستے بند کر دیے گئے، ایک راستہ کھلا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک راہب ہے جو ریاضت کر کر کے بالکل سوکھا ہو چکا ہے، یعنی بالکل سوکھا ہو چکا، سوکھی لکڑی بن چکا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کچھ چہرے قیامت کے دن ایسے ہوں گے ڈرے ڈرے سہمے ہوں گے، دنیا میں بڑی محنت کر کے آئے ہوں گے لیکن ان کی محنت اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھی۔
تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی شخص یہ راستہ اختیار کرتا ہے کہ میں جنگل میں چلا جاؤں، اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی شخص یہ راستہ اختیار کرتا ہے کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں، اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی شخص یہ راستہ اختیار کرتا ہے کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، میں رہبانیت کی زندگی گزاروں گا، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ وہ واقعہ ذرا تازہ کیجیے کہ 3 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال سننے کے لیے آئے، اور پھر بعد میں یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، تو ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو نہیں سکتے۔ تو ایک نے کہا کہ میں تو ساری رات ہی عبادت کیا کروں گا، دوسرے نے کہا میں تو روز روزہ رکھا کروں گا، تیسرے نے کہا میں تو نکاح ہی نہیں کیا کروں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں روزہ نہیں بھی رکھتا، نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں، کسی دن چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہمارے لیے مشعل راہ ہے، نور ہے، اسی کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے تو راہ نجات ہے، اگر اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بنائیں گے تو پھر امت کے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ آج امت کے اندر آپ کو مختلف طرح کے ٹرینڈز ملتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مغرب کو اپنے لیے ایک رول ماڈل سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے مغرب سے آئی ہوئی ہر چیز کو بلا چون و چرا قبول کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے لیے میزان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، ہمارے لیے میزان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھا کر ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک چھوٹی سی بات ہے، بالکل معمولی سی ہے، لیکن اس بات سے یہ ہمیں سمجھ آئے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سرکار کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، اس پر ذرا غور کیجیے، ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ آپ کے کچھ شاگرد ہوں گے، اب مجھے اس وقت یہ مستحضر نہیں کہ وہ صحابی تھے یا تابعی تھے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہم حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ ہے ایک معمولی سی بات، ہمارے لیے معمولی ہے لیکن حقیقت میں معمولی نہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہم حاضر ہوئے، نماز ہم نے اپنے محلے میں پڑھ لی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اب دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے، کوئی بات نہیں کر رہے، دوبارہ دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے۔ اتنی دیر میں اندر سے خادمہ آئی اور آ کے کہنے لگی کہ آپ آ جائیں اندر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظائف کرتے ہیں، جب وہ آ کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنے وظائف مکمل کیے، تو آپ نے وظائف مکمل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، پھر یہ باندھی گئی، اس نے کہا آ جائیے، پھر تم باہر کھڑے رہے، توقف کیا تم نے، یہ توقف تم نے کیوں کیا، تم آ جاتے ہیں اندر۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اس لیے توقف کیا کہ ہمیں لگا کہ شاید آپ اور آپ کے گھر والے ابھی آرام کر رہے ہیں۔ اب وقت کون سا ہے؟ فجر کے بعد کا، فجر کے بعد کا وقت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سیکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اشراق تک سونا نہیں، فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد اپنی ہی مصلی پہ بیٹھیں اور عبادت کرتے رہیں، عبادت کرتے کرتے سورج شروع ہو جائے، اب 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے کام میں لگیں۔ اس وقت سونا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا یہ جواب سنا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تم نے کیسی بات کی ہے؟ کیا تم مجھے اور میری بیٹیوں کو اور میرے گھر والوں کو غافل سمجھتے ہو؟ کیا ہم غافل ہیں کہ اس وقت کے اندر سوئیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات کو نوٹ کیا کرتے تھے، پھر اس ایک ایک بات کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔
مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ صحابی عجم کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور نوالا جو ہے وہ یوں لے رہے تھے کہ نیچے گر گیا. آپ نے اس کو اٹھایا, اس کو صاف کیا, کھانے لگے. تو پیچھے سے دربان آیا, آپ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ شاہی دسترخوان ہے, شاہی دسترخوان پہ کوئی چیز گر جائے تو اٹھا کے کھاتے نہیں ہیں. تو وہ کہنے لگے انترک سنت نبینا بہؤلاء السفہاء, کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں اپنے نبی کی سنت کو ان کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ کیا ہمارا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہی تعلق ہے؟ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈ کر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس لیے اس موقع کے اوپر ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ اگر ان تمام باتوں کا آپ کے اوپر یہ اثر آ گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہمیں اختیار کرنی چاہیے, تو ایک چھوٹا سا کام کر لیجیے. میں یہ سمجھوں گا کہ میری یہ ساری گفتگو یہ ساری ثمر آور ہو گئی, اور میں یہ سمجھوں گا کہ میری اس گفتگو کا حاصل مل گیا مجھے. ایک بہت اللہ والے ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق ہوا. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اپنی عمومی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا خیال نہیں رکھتے. ہمارا سونا, ہمارا جاگنا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارے روزمرہ کے معمولات یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہٹے. چنانچہ انہوں نے امت کو ان پر لانے کے لیے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں یہ سارے کے سارے حدیث کے لٹریچر میں موجود ہیں, ہر کتاب کے اندر موجود ہیں. سنن ترمذی میں موجود ہیں, صحیح بخاری میں موجود ہیں, صحیح مسلم میں موجود ہیں, لیکن وہ سارے بکھرے ہوئے ہیں معمولات آپ کے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل کہ آپ اس عمل کو کس طرح ادا کیا کرتے تھے, اپنی روزمرہ زندگی کے تمام معمولات ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نے اس کتاب میں جمع کر دی. میں یہ چاہوں گا کہ میں بھی اور آپ بھی ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں اور پھر اپنے معمولات کو اس کے مطابق لانے کی کوشش کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت جو امت میں مٹ گئی ہو اور کسی نے اس سنت کو زندہ کر دیا ہو, من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. ایک سنت کو کوئی زندہ کر دے, وہ سنت مٹ گئی, کسی نے اس سنت کو زندہ کر دیا, سرکار نے ارشاد فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب اور اجر اس شخص کے لیے لکھا جاتا ہے. کتنی ہی ایسی سنتیں ہیں جو امت میں سے مٹ گئی. ان سنتوں کو زندہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ تعلق کا مظہر ہے. اور آخری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آج ہم اپنی اولادوں کو فتنہ قادیانیت سے بچا کے رکھیں, محفوظ رکھیں. ہمارے ہاں نوجوانوں کو اس مسئلے کی حساسیت کا علم ہے. بہت سے نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے کہ جناب ہمیں یہ آفر ہوتی ہے کہ آپ آ جائیے, بس آپ کو باہر لے جائیں گے, جرمنی لے جائیں گے, UK لے جائیں گے, آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی, آپ کی زندگی بن جائے گی, بس کرنا کچھ بھی نہیں ہے, بس ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر دیجیے. اور بیچارے بھولے بھالے نوجوان ان کے اسٹریپ میں آ جاتے ہیں. پھر جو ہی وہاں اترتے ہیں ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا جاتا ہے, ان کو احمدیہ کمیونٹی کا حصہ قرار دے دیا جاتا ہے, اور پھر بیچارے اب اپنے آپ کو نکالنا بھی چاہیں نکال نہیں پاتے. نہ ہمارے گھروں کے اندر وہ تربیت رہی, اور تربیت گاہوں کے اندر تو تربیت ویسے ہی ختم ہو گئی. اس لیے اس فتنے سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا یہ بھی سیرت طیبہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا مظہر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ہمارے تعلق کا مظہر ہے. میں نے کچھ وقت زیادہ لے لیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کامل تعلق, محبت اور اطاعت و اتباع ان کی نصیب فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔